یہ ہے وقت میڈیا۔ ہندوستان کے صوبے بہار کے ضلع مدھوبنی کے بردہا کے شمسی چوک پر جشن سید ذیشان قیصر زیدی و سید شارب اقبال عنوان سے ایک شاندار آل انڈیا مشاعرے کا انعقاد کیا گیا۔ صدر مشاعرہ رہے بہار کے مشہور و معروف شاعر جناب سلطان شمسی صاحب۔ مشاعرے کی خوبصورت نظامت کی غضنفر جلال گگن صاحب نے اور مشاعرے کے کنوینر رہے بہار کا نام مشاعرے کی دنیا میں روشن کرنے والے عالمی شہرت یافتہ شاعر انور کمال صاحب۔ شاعری کی جو شاعری ہوتی ہے، بڑے شاعر نے بھی کہا تھا کہ وہ عام زبان کی جو شاعری ہوتی ہے وہ مشاعرے میں کامیاب ہو جاتی ہے۔ مرزا غالب نے بھی کہا تھا کہ میری عام زبان کی شاعری جو شعر ہے وہ زیادہ مقبول ہو گئے۔ ان کا ایک شعر ہے معاشرے پر، نہ سنو گر برا کہے کوئی، نہ کہو گر برا کہے کوئی، روک لو اگر غلط چلے کوئی، بخش دو گر خطا کرے کوئی۔ آئیے حضرات، میں ایک بار پھر ہندوستان کی مشہور شاعرہ جن کا ایک جانا پہچانا نام، جن کو بلبل بنگال بھی کہا جاتا ہے، میں عزت و احترام سے میں ان کو دعوت دینا چاہتا ہوں کہ بہت ہی سینئر شاعرہ ہیں اور بردہا میں کئی بار تشریف لا چکی ہیں، اس علاقے میں بھی کئی بار تشریف لا چکی ہیں۔ وہ نام ہے محترمہ ریحانہ نواب۔ میں عزت و احترام سے ان کا نام لینا چاہتا ہوں کہ وہ بہت ہی سینئر شاعرہ ہیں اور جن کو بلبل بنگال بھی کہا جاتا ہے۔ محترمہ ریحانہ نواب، مائک۔ سلطان بھائی کے بلاوے پہ آئی ہوں، جو صدر مشاعرہ ہے، ان کی اجازت سے میں پڑھوں گی۔ وہ میرے بھائی بھی ہیں، یہ سب میرے بھتیجے ہیں، بہت عزت کرتے ہیں میری، اور ان کے گھر کے تمام افراد مجھے بہت مانتے ہیں۔ میں حاضر ہوئی آج آپ کے شہر میں، دوبارہ یا تبارہ پتہ نہیں، یاد نہیں ہے۔ بہرحال میں بنگال سے آئی ہوں۔ بنگال کا جادو سر چڑھ کے بولتا ہے، معلوم ہوگا آپ کو، لیکن میں جادو تو نہیں ہوں، لیکن میرا شعر ہے، حاضر کر رہی ہوں مطلب جی جادو نگری کے شہر سے آئی ہے۔ وہ جادو کو زمانہ گیا، اب جادو نہیں ہے۔ بہرحال شعر حاضر کر رہی ہوں، مطلب پیش کر رہی ہوں، ملاحظہ کیجیے گا۔ سرکش جو میرا کاکل خمدار نہ ہوتا، کیا کہنے سرکش جو میرا کاکل خمدار نہ ہوتا، کیا کہنے سرکش جو میرا کاکل خمدار نہ ہوتا، سرکش جو میرا کاکل خمدار نہ ہوتا، جادو میں ہر ایک شخص گرفتار نہ ہوتا۔ کیا جادو میں شخص گرفتار، جادو سرکش جو میرا کاکل خمدار نہ ہوتا، سرکش جو میرا کاکل خمدار نہ ہوتا، جادو میں ہر ایک شخص گرفتار نہ ہوتا۔ شعر حاضر کریے، ملاحظہ کیجیے گا۔ یہ غزل میں صرف 3 اشعار پڑھوں گی اس میں۔ وہ حسن دلارا جو دل آزار نہ ہوتا، 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 اقرار میں یوں پہلو انکار نہ ہوتا۔ کیا کہنے اقرار میں یوں پہلو انکار نہ ہوتا۔ اور شعر حاضر کر رہی ہوں، ملاحظہ کیجیے گا۔ جی شعر حاضر کر رہی ہوں، ملاحظہ کیجیے گا۔ کھل جاتا قیامت میں بھرم اس کے کرم کا، کھل جاتا قیامت میں بھرم اس کے کرم کا،
کھل جاتا قیامت میں بھرم اس کے کرم کا، کھل جاتا قیامت میں بھرم اس کے کرم کا، دنیا میں اگر کوئی گنہگار نہ ہو۔ کیا کہنے، بہت اچھا شعر، کیا کھل جاتا قیامت میں بھرم اس کے کرم کا، کھل جاتا قیامت میں بھرم اس کے کرم کا، دنیا میں اگر کوئی گنہگار نہ ہو۔ کیا کہنے، میں اس وقت میرا خیال ہے کہ 22ویں صدی شاید سب سے سینئر ہی ہوں شاعرات میں اور شاعر میں، سلطان بھائی کے بعد، اور ایسے بھی کافی سینئر ہو گئی ہوں۔ بہرحال بہت ساری باتیں لوگ کہتے بھی ہیں، یہ اسٹیج ہے، اس میں شاعری نہیں سنتے، جوانی دیکھتے، معاف کیجیے گا، آپ سب سے معذرت کے ساتھ معافی مانگتی ہوں، ملاحظہ کیجیے گا۔ اس میں میں نے خورشید اکبر، آپ کے بہار کے بہت مشہور شاعر بھی ہیں، ایک بڑے افسر معلوم ہوگا، جانتے ہوں گے خورشید اکبر کو، کہیں مشاعرہ ہو رہا تھا، اس میں نام رکھا گیا، کسی نے تجویز کی تو بولے نہیں اب وہ بہت سینئر ہو گئی ہیں۔ اگلے نے مجھے آ کے یہ بات کہی، مجھے بہت برا لگا، تو اسی وقت میں نے یہ اس کے میں نے حوالے سے یہ شعر جو میں نے یہ کہا ہے اس کی تفصیل میں بتانا چاہ رہی ہوں۔ تو میں نے یہ شعر اسی وقت کہا ہے، جو میری پوری غزل سناؤں گی، بعد میں غزل ہو گئی تھی، حاضر کریے ملاحظہ بہت مطلب حاضر کری ہوں غزل کا۔ خورشید اکبر کی دین ہے یہ غزل اور بہت کامیاب ہوئی ہے۔ میں نے خورشید اکبر سے کہا کہ تم نے ایسی بات کیوں کی، میں اس سے تم کر کے بات کرتی ہوں، میرا دوست ہے۔ بہرحال مطلب ہے، لکھتے 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 میرے شعروں میں روانی آئی، لکھتے لکھتے میرے شعروں میں روانی آئی، لکھتے لکھتے میرے شعروں میں روانی آئی، جب ڈھلی عمر تو غزلوں میں روانی آیا، جب ڈھلی عمر تو غزلوں میں بہت اچھے، بہت اچھے، جب ڈھلی عمر تو غزلوں میں روانی آئی، جب ڈھلی عمر تو غزلوں میں جوانی آئی، شعروں میں روانی آئی، لکھتے لکھتے شعر حاضر کر رہی ہوں جی۔ ایسے موسم میں، اے بھائی چپ ہو جاؤ ذرا، کیا ہوا مائک میں دیکھو، ہاں ٹھیک ہے۔ لکھتے لکھتے میرے شعروں میں روانی آئی، یہ شعر حاضر کر رہی ہوں، یاد پھر اس کی، یاد پھر اس کی، یاد پھر اس کی چلی آئی ہے خوشبو لے کر، ہاں کیا کیا، یاد پھر اس کی چلی آئی ہے خوشبو لے کر، یاد پھر اس کی چلی آئی ہے خوشبو لے کر، پھر خیالوں میں میرے رات کی رانی آئی، پھر خیالوں میں میرے رات کی رانی آئی، لکھتے لکھتے میرے شعروں میں روانی، اور شعر حاضر کر رہی ہوں، ایسے موسم میں، ایسے موسم میں، ایسے موسم میں جو روٹو گے تو مر جاؤں گی، ایسے موسم میں جو روٹو گے تو مر جاؤں گی، مستیوں کیف لیے شام سہانی آئی، مستیوں کیف لیے
आई। لکھتے اور مقطع کا شعر حاضر کری ہوں اس لیے کہ ان کے گھر سے فرمائش ہوئی ہے مجھے ایک غزل پڑھنے کی جو میں پڑھوں گی اب۔ اس سے مقطع حاضر کر رہی ہوں۔ اس سے بچھڑے ہوئے، اس سے بچھڑے ہوئے، اس سے بچھڑے ہوئے ایک عرصہ پورا، ایک اس سے بچھڑے ہوئے ایک عرصہ ہوا ریحانہ، اس سے بچھڑے ہوئے ایک عرصہ ہوا ریحانہ، چاند کو دیکھا تو پھر یاد پرانی آئی، چاند کو دیکھا تو پھر یاد پرانی آئی، لکھتے لکھتے میرے شعروں میں روانی۔ بہت اچھے، بہت۔ میں چونکہ ان کے گھر کی عورتیں بھی مجھے بہت پہچانتی ہے، مانتی ہے، تو انہوں نے ایک فرمائش کی ہے غزل کی، اور اس کے میں دو تین اشعار سناؤں گی۔ دو شعر پڑھ، دو شعر پڑھ۔ ایک مطلع اور دو شعر، ملاحظہ کیجیے گا۔ مطلع ہے: ایک شہزادہ بھیس بدل کر ایسے محل میں آتا ہے۔ ایک شہزادہ بھیس بدل کر ایسے محل میں آتا ہے۔ ایک شہزادہ بھیس بدل کر ایسے محل میں آتا ہے، ذکر تمہارا جیسے جانا میری غزل میں آتا ہے۔ کیا ایک شہزادہ بھیس بدل، ایک شہزادہ بھیس بدل کر ایسے محل میں آتا ہے۔ اور شعر حاضر کر رہی ہوں۔ آنکھوں میں دیدار کا کاجل میں بھی لگا کر جاتی ہوں، آنکھوں میں دیدار کا کاجل میں بھی لگا کر جاتی ہوں، وہ بھی اکثر ڈھونڈنے مجھ کو تاج محل میں آتا ہے۔ آتا ہے، کیا کیا آنکھوں میں دیدار کا کاجل میں بھی لگا کر جاتی ہوں، وہ بھی اکثر ڈھونڈنے مجھ کو تاج محل میں آتا ہے۔ اور غزل کا یہ شعر حاصل غزل شعر: جس کو سن کر دل بھر آئے آنکھیں بھی نم ہو جائے، جس کو سن کر دل بھر آئے آنکھیں بھی نم ہو جائے، ایسے شعروں کی شرکت سے حسن غزل میں آتا ہے، ایسے شعروں کی شرکت سے حسن غزل میں آتا ہے، ذکر تمہارا جیسے جانا میری غزل میں آتا ہے، ایک شہزادہ بھیس بدل کر ایسے محل میں آتا ہے۔ شکریہ بہت 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 رانا نواب، آج بھی آپ کا ترنم ویسے ہی ہے جیسا پہلے تھا، آپ نے سامعین کو محظوظ کیا، بہت بہت شکریہ۔ اگر آپ اپنے دینی جلسوں کی کوریج کرانا چاہتے ہیں یا سیاسی یا سماجی جلسوں کی کوریج کرانا چاہتے ہیں یا پھر مشاعرے یا کوی سمیلن کی یا کسی اور پروگرام کی، تو ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ ہمارا کانٹیکٹ اور واٹس ایپ نمبر ہے 9997640286۔ آپ اپنے دوست، اپنے ہوسٹ شفیق خان کو دیجیے اجازت۔